اپنے آپس میں سگے بھائی تھے اور تینوں نے اس جذبے کے ساتھ عرب کی دھرتی کو چھوڑ دیا تھا کہ ہم عجمی لوگوں کے پاس جائیں گے اور اسلام کی دعوت کو عام کریں گے، اسلام کے پیغام کو عام کریں گے، اسلامی تعلیمات کو عام کریں گے، اپنے اخلاق اور کردار سے اسلام کی سچائی لوگوں کے سامنے، کفار کے سامنے پیش کریں گے۔ جب عجم میں وہ لوگ آ گئے، جب بادشاہ کو پتا چلا کہ ہماری قوم کے بیچوں بیچ ایسے چند نوجوان آ گئے ہیں جو ہمارے خداؤں کو غلط کہہ رہے ہیں، اپنے خداؤں کو سچ کہہ رہے ہیں اور اپنے ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں اور اپنے مذہب کی حقانیت بیان کرتے ہیں اور ہمارے مذہب کو جھٹلا رہے ہیں، ہماری تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں، ہماری کتابوں کو جھٹلا رہے ہیں، جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی اور بادشاہ بڑا پریشان ہوا، کہا کہ ان کو ہمارے دربار میں بلاؤ، ہم ان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یقین جانیے جب بادشاہ نے ان سے مناظرہ کیا، ان کی حقانیت کا اثر بادشاہ کے دل پہ ہونے لگا، کیونکہ اسلام اتنا حق ہے، جب یہ دعوت پہنچائی جاتی ہے تو ظالموں کے دلوں پہ بھی اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے، مگر پہنچانے والوں کی ضرورت ہے۔ حق و ایمان سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ دیکھو ان مبلغوں نے اسلام کی دعوت کو بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کے پہنچایا، لیکن آج افسوس ہم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچاتے، اپنی بیٹیوں کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچاتے، اپنے گھروں میں اسلام کی دعوت نہیں پہنچاتے۔ آج اس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ میں نعوذ باللہ کسی کی شکایت کے طور پر نہیں، صرف آپ کی فکر کو زندہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سارے نوجوان مجھے چاہتے تو ضرور ہے لیکن میرے مشن کے لیے خدمت کرنے کو تیار نہیں، میرے کام کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نوجوان بس اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ میں ابھی آپ کی مسجد تشریف لا رہا تھا، اسکول پر بیٹھا ہوا ایڈمیشن لے رہا تھا، مجھے ایک میسج آیا، پھر میں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا میسج ہے، تھوڑا سا بیہودہ تھا، میں نے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں جو اس قسم کے میسیجز کر رہے ہو؟ دوسرا میسج آیا، تیسرا میسج آیا، چوتھا میسج آیا۔ پیارے دوستوں میں نے اٹھا کر رکھے ہیں، پھر میں 4 میسج پڑھا، جب چوتھا میسج پڑھا خدا کی قسم میرا دل رونے لگا، میں کانپنے لگا، کون بدبخت ہے جو مجھے اتنی بیہودے میسیجز کر رہا ہے؟ جب میں نے دوسرے فون نمبر سے اس کو نمبر ملایا، یقین جانیے وہ کسی نوجوان مرد کا میسج نہیں تھا، ایک مسلمان نوجوان لڑکی میسج کر رہی تھی اور اس نے کہا میں اپنے دوست فرینڈ کو کر رہی تھی، غفلت سے وہ نمبر آپ کا لگ گیا اور آپ کو میسج پہنچ گیا۔ مگر پیارے دوستو بتاؤ، آج ایک باپ اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھ رہا ہے، ایک بھائی اپنی بہن پر نظر نہیں رکھ رہا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی پر نظر نہیں رکھ رہا ہے، فون آزادی کے ساتھ جوان بیٹیوں کے ہاتھوں میں دے کر چھوڑ دیے۔ کیا بربادی ہو رہی ہے آج ہمیں نہیں معلوم، کس طرح ہماری بیٹیاں تباہ ہو رہی ہے میں نہیں معلوم۔ کالجوں کی زندگی آج آزاد ہو گئی جس کی وجہ سے ہماری نوجوان بیٹیاں آپ گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج ہمارے گھروں کی بیٹیاں غیروں کی شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، غیروں کی تفکرات کی شکار ہو گئی، غیروں کے عشق کا شکار ہو گئی۔ آج کا مسلمان کا ضمیر اتنا مر گیا، آج کا نوجوان اتنا مردہ ہو گیا کہ وہ اپنی بہنوں کو غیروں کے حوالے ہوتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو اندازہ کیجئے آج مسلمان کتنا تباہ ہو گیا۔ یہ نفس ہی ہے جو انسان کو تباہ پہ تباہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہم ایسی باتوں کو نہ غیروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، نہ دوستوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، نہ بیوی بیٹیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، نہ اپنے بھائی بیٹوں کو تربیت دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارا معاشرہ، خصوصاً ہماری بیٹیوں کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ دیکھتے چلے جائیے کہ کس طریقے سے یہ افکار ہیں۔ میں جو مجھ پہ گزر رہی ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ نمبر غلط نہیں تھا، وہ نمبر صحیح تھا، لیکن آج کے حالات مسلمان کے اتنے تباہ ہو گئے کہ ہماری بیٹیاں بے قابو ہو چکی ہے، ان کے اندر کا خوف ختم ہو گیا، ان کے اندر کی ہیبت ختم ہو گئی، ان کے اندر کا ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ نہ انہیں باپ پوچھ رہا ہے تو وہ کس سے ڈریں گی، کیونکہ نہ بھائی ان کی فکر کر رہا ہے تو وہ کس سے ڈریں گی، نہ ان کے عام کردار پر کوئی اثر ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے جوان بیٹیوں کو فون؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں دیا جاتا ہے آزادی ان کو اتنی کہ وہ نعوذ باللہ کسی شوہر والی ہونے سے پہلے ہی ساری لذتوں سے جو ہے آشکار ہو رہی ہے، ساری برائیوں سے آشکار ہو رہی ہے۔ آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں، بروز محشر میرا رب اس بیٹی سے بعد میں پوچھے گا، اس کے باپ اور بھائی سے پہلے پوچھے گا، اس کے باپ اور بھائی سے یہ کردار پہلے پوچھا جائے گا۔ اور آپ کے بالکل بازو بغل میں ایسے خطرناک پارکس ہیں، آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے تعجب بھی ہوتا ہے کہ میرے بھائی آج ہمیں کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے گھروں کے سامنے لا کر گندگی کو پھینک دیا گیا اور ساری قوم ادھر آ رہی ہے، ہمارے گھروں کے بازو بیٹھ کر گندگی کر رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جس جگہ زنا ہوتا ہے یا جس جگہ زنا والے کام ہوتے ہیں اس جگہ کے 40 میل تک اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔
اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. آپ بتائیں ہمیں حق ہے اس بات پر اعتراض کرنے کا. ہم میرے مقدس عبادت گاہوں، ہمارے مقدس گھروں، ہماری عبادت خانوں کے سامنے لا کر ایسے گندے پارکوں کو رکھ دیا گیا جس سے آج ہم تباہی اور بربادی کی طرف چلے جا رہے ہیں. میرے پیارے بھائی، آج ہمیں ضرورت ہے ہم تھوڑا اپنے گھروں کی بھی فکر کریں اور دین کی باتوں کو اپنے گھروں تک پہنچائیں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ پہنچائیں گے. اب دیکھیے پیارے دوستو، میرے آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا. ہر چیز کنٹرول ہو سکتی ہے. دیکھو سانپ والا سانپ کو کنٹرول کرتا ہے. آپ مگرمچھ سے ڈرتے ہیں لیکن ہر ایک کو مگرمچھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ اس کے کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ مگرمچھ کو کنٹرول کرتا ہے. بعض لوگ اژدھوں کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں. حالانکہ ایک عام انسان کے لیے اژدھا دیکھنا بھی جان لینے کا سبب بن جاتا ہے. اژدھے کا دکھنا بھی جان جانے کا سبب بنتا ہے. لیکن بعض لوگ اژدھے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے بغیر ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. کنٹرول کرنا چاہو تو اژدھا بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں سرکس میں ایک شخص شیروں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، چیتا کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. جان لیوا چیز وہ ضرور ہے لیکن کوئی کنٹرول میں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو خدا کی قسم، نفس بھی ایک ہلاک کرنے والا، ایمان کو تباہ کرنے والا، مسلمان کو تباہ کرنے والا ضرور ہے. لیکن جب اللہ کا بندہ اللہ کی خاطر کنٹرول کرنا چاہے تو نفس بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے. نفس بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے. وہ بہک گیا نفس کی ہوس میں تو شیطان ہو گیا، اور جو نفس پہ کنٹرول کر لیا وہ غوث اعظم ہو گیا. جو نفس کو قابو میں کر لیا وہ غریب نواز ہو گیا. جو نفس کو اپنا غلام بنا لیا وہ بندہ نواز ہو گیا. جو نفس کو اپنے پیروں کے نیچے کچیل دیے وہ کبھی یوسف بابا ہو گئے تو کبھی شریف بابا ہو گئے. اور جو نفس میں بہک گیا وہ شیطان ہو گیا. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ہم نے گزشتہ شیطان کے تعلق سے گفتگو کی تھی. شیطان ایک بہت بڑا دشمن ہے، لیکن ایک وقت ایسا تھا شیطان بھی اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ شیطان بھی اچھا تھا، اور اتنا اچھا تھا کہ آپ اور ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ اتنا اچھا تھا. آپ جانتے ہیں شیطان نے اللہ کی عبادت کتنے سال تک کی؟ اور وہ اس وقت عبادت اللہ کی کیا تھا جب نہ چاند بنا تھا نہ سورج بنا تھا. اس وقت اللہ کی عبادت کیا تھا. کیا عبادت تھی شیطان کی؟ آپ دیکھیں 80,000 سال تک اس نے خدا کی عبادت کی تھی. کتنے ہزار سال تک؟ 80,000 سال. اور اس نے رب سے ایک دعویٰ بھی پیش کیا تھا، آپ اگر اجازت دے دیں تو میں پھر ایک بار زمین کے ذرے ذرے پر آپ کے لیے سجدہ کر دوں. آپ مجھے کیوں دھتکار رہے ہیں؟ لیکن رب دنیا والوں کو، آپ کو اور مجھ کو، ہم کو بتانا چاہتا تھا